بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے بیرسٹر محمد شاہروز اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک لوپ ہول جو امیگریشن سسٹم میں موجود ہے، جس سے یو کے میں موجود امیگریشن لائرز جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایکسپلین کریں گے کہ جس کے تھرو ایک جو پاکستانی نیشنل کپل ہے وہ وداؤٹ اینی جاب آفر، وداؤٹ اینی اسپانسرشپ وہاں کیسے یو کے نیشنل ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک ٹرم میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ٹرم ہے پرائیویٹ لائف۔ یو کے میں جو پرائیویٹ لائف ہے اس کی بیس پہ یو کے جو ہے گرانٹ کرتا ہے یو کے کی نیشنلٹی۔ اس میں چند کیٹیگریز آ جاتے ہیں، لیکن آج جو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے وہ صرف ایک کیٹیگری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے جو انڈر 18 ہے، اگر اس نے وہاں 7 سال مسلسل یو کے میں گزار لیے ہیں تو اس کا رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، اور اس بیس پہ اس کے جو پیرنٹس ہیں، جیسے ہی اس کا رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہو گیا اور وہ ایلیجیبل ہو گیا وہاں نیشنلٹی کے لیے، اس بیس پہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ آف دیٹ چائلڈ۔ اب اس میں آپ کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اگر تو یو کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ پاکستان کے نیشنل اسپاؤس جاتا ہے، میاں بھی اور بیوی بھی، ہسبینڈ وائف دونوں جو ہیں وہ پاکستان کے نیشنل ہیں، اور ان کا کوئی چائلڈ جو ہے وہ وہاں پیدا ہوتا ہے اور وہاں وہ 7 سال گزارتا ہے۔ 7 سال آپ کیسے گزاریں گے؟ اب اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں، جو یو کے اسٹوڈنٹ ویزا ہے نا، وہ آپ اس ویزے پہ منیمم جو ہے نا، میکسیمم وہ آپ 5 سال گزار سکتے ہیں۔ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی ایکیڈیمک پروگریشن ہو رہی ہے۔ ایکیڈیمک پروگریشن سے مطلب کیا ہے کہ اگر آپ فاؤنڈیشن میں آئے ہیں تو بیچلر میں چلے گئے ہیں، بیچلر میں آئے ہیں تو ماسٹرز میں، ماسٹر سے پی ایچ ڈی میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فرض کریں پاکستان کے نیشنل ہیں، پاکستان کے نیشنل دونوں، ایک بندہ جو ہے وہ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتا ہے اور اسپاؤس اس کا جو ہے وہ ایز اے ڈپینڈنٹ، اس کو فل ورک رائٹ اس کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یو کے کا گریجویٹ ویزا بھی ہوتا ہے جو کہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ بیچلرس کی یا ماسٹرز کی ڈگری کرتے ہیں اس کے بعد وہ دیتے ہیں آپ کو 2 سال کا گریجویٹ ورک ویزا دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی کنڈیشن ہے کہ آپ ایز اے اسپاؤس صرف ماسٹرز کورسز میں جا سکتے ہیں یا پی ایچ ڈی کورسز میں جا سکتے ہیں، بیچلرز میں نہیں جا سکتے۔ اب اس کی میں آپ کو کنڈیشنز بتا دیتا ہوں۔ ایک کپل جو ہے، دونوں اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، دونوں کے پاس بیچلرز آنرز ہے، اور دونوں میں سے ایک یو کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ اپلائی کرتا ہے اور دوسرا ایز اے ڈپینڈنٹ، ایز اے اسپاؤس جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہاں جا کے ماسٹرز کرتا ہے سال کا، ماسٹرز کے بعد وہ پی ایچ ڈی میں چلا جاتا ہے 3 سال کی، ٹھیک ہے جی۔ 1 سال کا ماسٹر اور 3 سال کی پی ایچ ڈی، یہ ہو گئے آپ کے 4 سال، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں، اس کے بعد آپ کو 3 سال کا گریجویٹ ورک ویزا مل گیا، کیونکہ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو آپ کا جو گریجویٹ ورک ویزا ہوتا ہے وہ 2 کی بجائے 3 سال کا ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ گزارا 1 سال ماسٹرز پہ، 3 سال پی ایچ ڈی پہ اور 2 اس پہ، یہ آپ کے 6 سال مکمل ہو جاتے ہیں صرف ایک ایپلیکنٹ کے اسٹوڈنٹ ویزا کی بیس پہ۔ اب اگر فرض کریں آپ پہلے دن سے یہاں سے آپ اپنا چائلڈ ایز اے ڈپینڈنٹ لے کے گئے ہیں تو اس کے 6 سال وہاں گزر گئے، یا وہاں جا کے آپ کا کوئی چائلڈ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا اسٹیٹس ایز اٹ از 6 سال اس کے یا 5 سال جتنا بھی عرصہ ہے وہ کاؤنٹ ہو گیا۔ پیچھے ہمارے پاس اس رائٹ کو، فیملی رائٹ کو اسٹیبلش کرنے کا لیے منیمم 7 سال اور کنٹینیوسلی لیونگ دیر ہے۔ اب پیچھے ہمارے پاس 1 سال رہ جاتا ہے، اس کو کیسے کور کرنا ہے؟ اب اگر آپ کا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اب وہ کسی کورس میں ایڈمیشن لے لے، اب جیسے ہی وہ کسی کورس میں ایڈمیشن لے گا تو جو پہلا اسپاؤس تھا، جو پہلے مین اپلیکنٹ تھا، وہ ایز اے ڈپینڈنٹ پہ آ جائے گا۔
ٹھیک ہے جی. لیکن جو چائلڈ کا اسٹیٹس ہے وہ ایز اٹ از رہے گا. پہلے وہ اگر فرض کریں بیوی جو تھی، وائف جو تھی وہ مین اپلیکینٹ تھی تو وہ اس کا ڈپینڈنٹ تھا. اب اگر 6 سال بعد جو ہسبینڈ ہے وہ آ گیا اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اس نے کسی ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا ہے یا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا، اب وہ آ گیا، لیکن بچے کا اسٹیٹس وہی ایز اے ڈپینڈنٹ ہی رہا. تو بچے کا جیسے ہی اس نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا، اب اس کا کمپلیٹ اس کے پاس روٹ شروع ہو گیا. اب وہ کر سکتا ہے ماسٹرز کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، پھر اس کو ملے گا ویزا، گریجویٹ ورک ویزا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ اس میں کنڈیشن آپ میٹ تب کریں گے جب کپل دونوں پڑھے لکھے ہوں گے، اور جب دونوں ایلیجیبل ہوں گے وہاں ماسٹرز میں یا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے فردر، یعنی کہ اس کو اپنی اسٹڈیز کی پروگریشن جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ ویزا کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے شو کرنے کے ایلیجیبل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہم نے ایک ٹائم پیریڈ گزار لیا 7 سال کا. جیسے ہی وہاں آپ کے بچے نے 7 سال کا ٹائم پیریڈ گزار لیا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جاب آفر کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ورک ویزا اپلائی کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فردر اسٹڈیز کرنے کی. آپ اس بچے کی بیس پہ آ سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ، اس بچے کی ٹیک کیئر کرنے کے طور پہ. اس میں آپ کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ ویزا کیٹیگری ہوتی ہے اس کی بچے کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا، رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف، اس کو اس بیس پہ ادھر پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی. اور آپ کا ہوگا یو کے فیملی ویزا ایز اے پیرنٹ اس بچے کا جو کہ انڈر 18 ہے اور اس کی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اب آپ کی ٹیک کیئر کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ ٹیک کیئر آپ بتائیں گے کہ اس 7 سال کے عرصے کے دوران میں اس بچے کو جی پی کے پاس لے کے جا رہا ہوں، میں اس کو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، اس کو اسکول لے کے جا رہا ہوں. اس کا کونسل کے جو لیٹر ہوگا وہ ایکسپلین کرے گا کہ یہ جو بچہ ہے سیم ایڈریس پہ رہ رہا ہے اور یہ جو پیرنٹس ہیں یہ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پیرنٹ ویزا تب اس بچے کی بیس پہ ملے گا جب آپ اس کو شو کر سکیں گے کہ میں پریویسلی اس بچے کی ٹیک کیئر کر رہا ہوں اور نیکسٹ بھی میں اس کی ٹیک کیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی. اس بیس پہ آپ کو وہاں نیشنلٹی ہو جائے گی اور آپ کو ویزا مل جائے گا یو کے فیملی ویزا ایز اے پیرنٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف میں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اس 7 سال کے عرصے میں آپ نے دونوں نے کرنا کیا ہے. بچے کا آپ نے ایک تو اسکول کا ایڈمیشن ہو گیا، ایک اسکول کے علاوہ وہاں ہوتے ہیں اسپورٹس کلبس، وہاں بچوں کے کنڈر گارڈنس ہوتے ہیں، وہاں بچوں کے ایکسٹرا فٹ بالس کلبس ہوتے ہیں، کرکٹ کلبس ہوتے ہیں. اب اس کا آپ نے سوشل ٹائز اس کی مضبوط کرنی ہے. آپ کی تو ڈیولپ ہو رہی ہیں لیکن آپ نے بچے کی رائٹ پرائیویٹ لائف جو اسٹیبلش کرنی ہے اس میں آپ نے اس کی ڈفرینٹ سوشل جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اس کی انگیجمنٹ کروانی ہے. اس کا آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ بچے کا ادھر اس کنٹری میں اس نے ہوش سنبھالا ہے اور یہ اب کسی اور کنٹری میں دوبارہ جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا. مین لٹمس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہم نے یہ بیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بچے نے یہاں زندگی گزاری ہے، یہاں کی اس کی اسکولنگ ہے، یہاں کا اس کا مدرسہ ہے، یہاں کی اس کی مسجد ہے، یہاں کا اس کا میڈیکل ڈاکٹر ہے، یہاں کی اس کی ہاسپٹل ہے، یہاں کا اس کا جو پرسنل جی پی ہے. یہ سارا ٹریک ریکارڈ ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس بچے نے پھر اس بچے کی جو سوشل کلبز میں ممبرشپ ہے، پھر اس کے اسپورٹس کلبز میں ممبرشپس ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی یہ ساری چیزیں آپ 7 سال کے عرصے میں گزاریں گے تو آپ کے بچے کا رائٹ آف پرائیویٹ لائف ہو جائے گا اور آپ کو ویزا مل جائے گا ایز اے پیرنٹ. ٹھیک ہے جی. یہ تھا ایک لوپ ہول جس کے تھرو آپ یو کے میں بغیر کسی اسپانسرشپ کے، بغیر کسی جاب آفر کے نیشنل ہو سکتے ہیں یو کے کے. اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ.